حضرت ابو رقیہ امام الداری رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل کی کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ. صحابہ اکرام نے فرمایا قلنا لمن قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعلیہم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی اور کہا کہ دین النصیحہ، کہ دین سراسر نصیحت، دین سارا کا سارا خیر خواہی ہے. صحابہ اکرام نے آگے سے عرض کیا قلنا لمن، وہ کیسے یا رسول اللہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعلیہ، کہ للہ، کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 5 کام اپنی زندگی میں کر لے گا، اپنی زندگی میں ان 5 کاموں کو لے آئے گا تو اس کا ایمان مکمل ہو جائے، اس کا ایمان کامل ہو جائے گا. سب سے پہلے للہ، اللہ کی فرما برداری کرنا، کہ اللہ کی ذات کو اور اللہ کی صفات کو پر ایمان لانا اور اللہ کے ہر احکام کو، اللہ کے ہر حکم کو اپنی زندگی میں پورا پورا اتارنا، اور اللہ کو ہر وہ کام جس سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ اپنی زندگی میں لے آئے، اور ہر وہ کام جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے ان کاموں کو اپنی زندگی سے نکال دے. اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولکتابہ سے مراد قرآن مجید، کہ قرآن مجید کا جو حق ہے وہ شخص وہ حق ادا کرنے والا بن جائے، اور اس قرآن مجید کے اندر جتنے بھی احکامات اللہ نے اتارے ہیں وہ شخص، وہ مسلمان اپنی زندگی میں لے آئے. اور اس کے بعد ولکتابہ، اس کتاب کے اندر جتنے بھی احکامات ہیں ہر مسلمان کا حق ہے کہ دوسرے مسلمان تک یہ پہنچائے. ولکتابہ کے اندر جتنے بھی اس کا حق ہے کہ قرآن کا جو پڑھنے اس کا حق ہے ہمارے اوپر، اس کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے، جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے رک جائیں، اور جن کاموں کا حکم کیا ہے ان کاموں پر ان کاموں کو اپنی زندگی میں لانے والے بن جائیں. آگے فرمایا کہ ولکتابہ ولرسولہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری زندگی کا ہر وہ طریقہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر وہ طریقہ، ہر وہ سنت وہ انسان شخص اپنی زندگی میں پوری لے آئے، اور انسان پوری دنیا کے اندر میری سنتوں کو زندہ کر دے اور میری محبت اپنے دل میں ڈال دے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دین میں لے کے آیا ہوں اس دین پر وہ چلنے والا بن جائے، اور جو طریقے میں نے بتائے ہیں ان طریقوں پر اپنی زندگی گزارنے والا بن جائے. اور آگے والی ائمۃ المسلمین، اس کے اندر علماء نے 2 چیزیں بتائی ہیں، ایک حکمران، دوسرے علماء. حکمران سے مراد کہ حکمرانوں کو چاہیے کہ اپنی قوم، جو ان کی قوم ہے، جو اس کے وہ سربراہ ہیں، وہ قوم کے ساتھ ان کی رہنمائی جب کریں گے تو ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئیں، اور ہر ان کی ضرورت جو ان کی ہے ان کو پوری کرنے کی کوشش کریں، اور ہر وہ برے کاموں سے ان کو منع کریں. اور حکمران کو چاہیے کہ جو سید، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ سید القوم فی السفر خادمہم، کہ قوم کا جو سید ہے، قوم کا جو سربراہ ہے، فی السفر خادمہم، سفر میں ان کا خادم ہے. اس سے مراد سے سفر نہیں ہے، اس سے مراد جو قوم کا سربراہ ہوگا، مطلب قوم کا جو حکمران ہے وہ قوم کا خادم ہے، تو ان کو چاہیے کہ قوم کی ہر وہ ضرورت پوری کریں جن کی ان کو ضرورت ہے. اور اس کے بعد فرمایا علماء، دوسری چیز، پہلے حکمران تھے ولی ائمۃ المسلمین میں، پہلے حکمران اور دوسرے علماء. اور سب سے بڑی چیز اس دور میں سب سے بڑا جو کام ہو رہا ہے علماء کی بے قدری کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء کی قدر کرو، علماء، اور ہر وہ کام جو تم اپنی زندگی میں کر رہے ہو علماء سے رہنمائی لے کر کرو. میرے بھائی دوستوں، علماء کی قدر ہم کرنے والے بن جائیں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیہم، کہ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، کہ ہر مسلمان بھائی کا دوسرے بھائی پر حق ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسرے کے لیے بھی پسند کرے، اور مسلمان ایک دوسرے کی مدد کرنے والے بن جائیں، غریبوں کی مدد کرنے والے بن جائیں، مساکین کی مدد کرنے والے بن جائیں، اور دوسروں کے لیے اپنے دل میں محبت پیدا کرنے والے بن جائیں، دوسروں کے لیے دل میں کوئی نفرت نہ رکھیں. میرے بھائی دوستوں، ہم نے جو حدیث پڑھی الدین النصیحہ، اس کے اندر جو 5 باتیں تھیں ان کو میں بھی اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کروں گا، اور پورے امت مسلمہ کی زندگی میں یہ 5 طریقے آ جائیں، میری زندگی میں آ جائیں، آپ کی زندگی میں آ جائیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے یا اللہ میں سیدھے راستے میں چلنے کی توفیق عطا فرما، اور جو کچھ سنا پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.